نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن میں منتقل ہوئے، آپ کی پیشانی میں علانیہ نور محمدی چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ جب آپ کی ولادت شریف میں 50 دن باقی رہ گئے تھے، شہر مکہ معظمہ پر کعبۃ اللہ ڈھانے کے لیے ابرہہ آشرم حملہ آور ہوا۔ جیسا کہ قرآن شریف میں ہے کہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے کعبہ پر حملہ آور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل کا لشکر بھیج دیا، جن کی چونچ اور پنجوں میں باریک کنکریاں تھیں جو ہاتھیوں پر اوپر سے پھینک رہی تھیں۔ ایک ایک کنکری سے ہاتھی اور ہاتھی سوار تمام کے تمام ڈھیر ہو رہے تھے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی معجزہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی پیدا ہوئے، کعبۃ اللہ میں 360 بت سرنگوں ہو کر گر پڑے اور فارس کا آتش کدا ٹھنڈا ہو گیا اور اوان کسریٰ کے 14 منارے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ الغرض سارے روئے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی بڑے بڑے اور عجیب و غریب معجزات کا ظہور ہونے لگا۔ نبوت کے 10ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ یہ ایسی بے مثال معراج تھی کہ اس معراج کا پورا فیضان اور پورا نقشہ ہر امتی کو نصیب ہو گیا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، الصلوات معراج المومنین، حالانکہ ہر نبی کو ان کے درجہ کے لحاظ سے معراج نصیب ہوئی، لیکن ان کی معراج صرف اسی نبی کی حد تک محدود ہو کر رہ گئی۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کل کائنات کی معراج ہے۔ معراج شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک جہاں جہاں پہنچا، بس اس جگہ کی معراج ہو گئی۔ یعنی جب آسمانوں پر پہنچے تو تمام آسمانوں اور اہل آسمانوں کی معراج ہوئی۔ اسی طرح جب آپ جنت الفردوس، سدرۃ المنتہا اور عرش اعلیٰ پر پہنچے تو جنت کی معراج ہوئی اور سدرۃ المنتہا اور عرش اعلیٰ کی بھی معراج ہو گئی۔ اسی لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج عظیم معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا، اس کی طرف سے سابقہ تمام آسمانی کتابیں منسوخ کر دی گئیں اور قیامت تک ساری روئے زمین پر قرآن کا ہی حکم چلتا رہے گا۔ سابقہ امتوں نے سابقہ آسمانی کتابوں میں من مانی کمی بیشی کر لی تھی، لیکن قیامت تک قرآن مجید میں ایک لفظ کی بھی کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، چونکہ سارے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، پس قرآن شریف عظیم معجزے کے علاوہ آپ کا دائمی معجزہ بھی ہے۔ قرآن کریم عظیم اور دائمی معجزے کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر زمانہ کے انسانوں کو چیلنج بھی کر رہا ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ میں ہے، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو کہ ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ۔ قرآن کا یہ چیلنج آج سے 1450 سال پہلے سارے زمانوں کے انسانوں سے ہی ہے، لیکن آج تک کوئی چیلنج کو قبول نہ کر سکا، اور انشاءاللہ تعالی تا قیامت کوئی بھی قبول نہ کر سکے گا۔